بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر بے پناہ خرابیاں موجود ہیں، اور ان خرابیوں کو جنم بھی ہم لوگوں نے ہی دیا ہے۔ کہیں اب وہ رسم و رواج کی شکل میں ہم نے ان خرابیوں کو جنم دیا، تو کبھی ہم نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ان خرابیوں کو جنم دیا۔ آج وہ خرابیاں ہمارے لیے مصیبتیں بن چکی ہیں۔ آج جو ہم لوگوں نے دہیج کی رسم نکالی، آج ہمارے لیے مشکل بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی طرح آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میت کے گھر کے اندر جو کھانا کھانا اور اس کے میت کے گھر میں کھانے کو تیار کروانا اور مسلسل وہاں پر 3-4 دنوں تک لوگوں کا رہنا اور میت والوں کی طرف سے کھانا کھلانا، یہ بھی ہم نے شروع کیا۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں تھی، تو ہم نے شروع کر کے اپنے اوپر ہی اس مصیبت کو مسلط کر دیا۔ یاد رہے کہ میت کے گھر کے اندر کھانا کھانا یا میت کے گھر میں کھانے کو تیار کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کا والد فوت ہے، کسی کا بھائی فوت ہے، تو کسی کی والدہ فوت ہے، بہن فوت ہے، وہ میت کو چھوڑ کر وہ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کی بندوبست میں بھاگ رہا ہے۔ اور جو مہمان ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ 2-4 ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے، مزے سے وہاں پہ اپنی گپیں انہوں نے لگائی ہوئی ہوں گی، کھانے کے اوپر بیٹھیں گے، وہاں پہ اپنی انہوں نے گپیں لگائی ہوں گی۔ کوئی بولے گا کھانا ٹھیک نہیں دیا، کسی نے کہا اس کو کھانا صرف صحیح نہیں کیا، کسی نے کہا چاول کچے تھے، کسی نے کہا مجھے بوٹی نہیں ملی۔ ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں لگا رہتا ہے، کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی میں آیا کہاں پر ہوں، کسی کی ماں فوت ہو گئی ہے، کسی کا باپ فوت ہو گیا، میں کسی کی غم کے اندر شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مزے سے فون کے اوپر باتیں کر رہے ہوں گے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی سیاسی باتیں کر رہا ہے، اور جس بیچارے کو غم تھا وہ اپنے والدین کے یا اپنے بھائیوں کے آخری رسومات کو پورا کرنے کے بجائے، ان کے پاس کھڑے ہو کے رونے کے بجائے یا ان کے لیے صالح ثواب کرنے کے بجائے وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، کبھی نائی کی طرف کہ بھائی میں اس کو بلاؤں وہ کھانا تیار کرے، کبھی ٹماٹروں کے لیے بھاگ رہا ہے، کبھی کس کام کے لیے بھاگ رہا ہے، کبھی ٹینٹ لگانے ہیں، کبھی کرسیاں لگانی ہیں، وہ ان کاموں کے لیے بھاگ رہا ہے۔ لواحقین تو اس کام کے بھی نہیں آتے کہ وہ کہیں قبر کھود دیں۔ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کئی لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا، آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر میں نے میت کے گھر میں کھانا تیار کرنے کے بارے میں جو ہمارے اکابر تھے، امام تھے، ان کے اقوال میں نے دیکھے، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ میت کے گھر میں کھانا کھانا یا گھر میں کھانا تیار کرنا وہ کتنا کبھی عمل ہے۔ تو سب سے پہلے امام قاضی خان لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مصیبت کے دنوں میں ضیافت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ جو کام خوشی کے وقت ہو وہ غمی کے وقت کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لوگ تو غمی کے وقت میں جا کر، کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ کسی وقت کوئی خوشی کا لمحہ اس کی زندگی میں آیا تھا، اس وقت نہیں جا سکے، غمی کے وقت جا کے میرے اسے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسا کام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حمام لکھتے ہیں کہ میت کے گھر میں کھانا تیار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ طعام کھانا تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، کسی کو کھانا کھلانا یہ تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر، اور یہ نہایت ہی بڑی اور قبیح قسم کی بدعت ہے۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے میت کے گھر میں کھانا کھانے کو بدعت قرار دیا ہے، کھانا تیار کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ اب آپ ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے اور دوسرے شخص کی اس کے اندر غم کے اندر شرکت کرنے کے لیے گئے اور وہاں پہ بدعت کر کے، بدعت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح علامہ کوہستانی لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں میت کے گھر کھانا تیار کرنا اور کھانا دونوں مکروہ ہیں، جیسا کہ خیر الفتاویٰ میں یہ بات مذکور ہے۔ اس چیز کے اوپر فتویٰ بھی موجود ہے خیر الفتاویٰ کے اندر، اور فتاویٰ عالمگیری میں یہ بات لکھی ہے کہ 3 دن تک میت کے گھر میں کھانا تیار کرنا مکروہ ہے۔ ایسا ہی یہی فتویٰ فتاوی تتار خانیہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔
تو یہ فتاویٰ موجود ہیں آج بھی کتابوں کے اندر، لیکن لوگوں نے کسی نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، کسی نے رواج کے ذریعے، کسی نے مجھے کچھ لوگ برا بلا نہ کہہ دیں، یہ چیزیں شروع کی، اور آج ایک غریب بھی ان چیزوں کے اندر پس رہا ہے۔ اگر کسی کا والد ہے وہ کسی بیماری کے اندر فوت ہو چکا ہے تو اس بیچارے نے پہلے قرض لیے، اپنے والدین کی بیمار پرسی، اس کی بیماری میں پیسے لگائے، ہسپتالوں میں پیسے خرچ کیے، اب جب اس کا والد فوت ہو چکا تو اب اس نے مزید قرض لیا، اس لیے کہ یہ جو لوگ میرے اوپر جو احسان کر رہے ہیں میرے والد کے جنازے میں آ کے، ان کو میں کھانا کھلا سکوں۔ اگر کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ کھانا نہیں ملتا تو لوگوں کے منہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو خدا را اس رسم کو ختم کیجئے اور اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق